وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی، تو ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے صرف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے بدشگونی کہتے اور انکار کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کفار مکہ کے سامنے شہر والوں کا واقعہ بیان کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ جس وجہ سے شہر کے کافروں پر عذاب نازل ہوا اس سے یہ لوگ بچیں۔ یہ بات یاد رہے کہ یہاں جس شہر اور جن رسولوں کا تذکرہ ہے ان کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں اور ان میں بہت سے اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کی اکثر صورتوں پر کئی اشکالات ہیں۔ اس لیے ہم ان آیات کی تفسیر میں اس واقعے کے صرف اتنے حصے کو بیان کریں گے جو قرآن مجید کی آیات و روایات سے زیادہ واضح طور پر سامنے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کا جو خلاصہ ہے وہ کل کی تفسیر میں انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔